اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ دینی ادب کے عنوان سے جو کورس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے دینی ادب کے حوالے سے مختلف علوم یا مختلف میادین کے حوالے سے مسلم اسکالرشپ یا مسلمان علماء کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، مسلمان اہل علم کا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ احادیث نبویہ کے حوالے سے یا علم حدیث کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے مصابیح السنہ کے بارے میں پڑھا، جو امام بغوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ حدیث کی کتاب ہے۔ آج ہم اسی مصابیح السنہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والی دوسری معروف کتاب، جس کو مشکوٰۃ المصابیح کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح جو ہے وہ امام تبریزی، خطیب تبریزی کی مرتب کردہ احادیث نبویہ کی کتاب ہے، جو در حقیقت مصابیح السنہ کا تکملہ ہے، اس کی ذیل ہے، جو امام خطیب تبریزی نے مرتب کی۔ امام خطیب تبریزی کا اصل نام محمد تھا، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، ولی الدین کے لقب کے حامل تھے، لیکن دنیا انہیں خطیب تبریزی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اور دادا کا نام بھی محمد تھا، ان کا اپنا نام بھی محمد تھا۔ وہ آذربائیجان کے مشہور اور بڑے شہر تبریز میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے وہ تبریزی کہلائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبی تعلق کی بنا پر انہیں عمری بھی کہا جاتا ہے، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شجر نسب ان کا جا کے ملتا ہے۔ امام خطیب تبریزی کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں معلومات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، یعنی مستند معلومات موجود نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی وفات کے بارے میں بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ بھئی کس تاریخ کو وہ فوت ہوئے، لیکن یہ اہل علم کہتے ہیں کہ 737 ہجری ہو سکتا ہے یا اس کے بعد، کیونکہ اسی عرصے میں انہوں نے یہ مشکوٰۃ المصابیح جو ہے وہ اس کو مرتب کیا، اور اس کے اوپر جو تاریخ ملتی ہے، اس نسخے کے اوپر جو تاریخ ملی، تو اس کی بنا پر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ 737 یعنی 8ویں صدی ہجری کے آپ معروف عالم تھے۔ اور آپ کے اساتذہ میں بھی ابتدائی حالات چونکہ اتنے موجود نہیں ہیں اور مستند ذرائع سے منتقل نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کے اساتذہ میں سے ایک شخصیت کا تذکرہ یا ایک کا نام معروف ہے، حسین بن محمد طیبی، یعنی توئے کے نیچے زیر ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ جو ہے وہ آپ کے اساتذہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، اور انہی کی ایماء پر اور انہی کے مشورے پر آپ نے مشکوٰۃ المصابیح کا نسخہ جو ہے وہ مرتب کیا۔ حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی یا طیبی رحمہ اللہ جو ہے وہ آپ کے استاد تھے۔ علامہ طیبی جو ہے یہ واسط اور سوس کے درمیان ایک جگہ تھی طیب کے نام سے، وہاں کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے ان کو جو ہے وہ طیبی کہا گیا، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے علم حدیث کے حوالے سے خاص طور پر۔ پھر انہوں نے آگے مشکوٰۃ المصابیح کی شرح بھی لکھی، جس مشکوٰۃ المصابیح کو مرتب کروانے میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے، اس کی شرح بھی آپ نے لکھی۔ امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں بھی ایک نام ملتا ہے امام الدین علی بن مبارک شاہ کا، کہ جو حافظ مزی کے بھی خاص شاگرد تھے، تو ان کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آپ کے تلامذہ میں یا آپ کے شاگردوں میں ایک بڑا نام ہے۔ علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے وہ محدث تھے کہ جن کے بارے میں، جن کی علمی مقام اور فضیلت کے بارے میں مختلف آراء اہل علم نے نقل کی ہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ جنہوں نے پھر اس کی شرح لکھی آگے، مشکوٰۃ المصابیح کی بڑی معروف شرح ہے، اس کے بارے میں آگے ہم جا کر دیکھیں گے۔ انہوں نے آپ کو علم و فضل کا بحر بے کراں قرار دیا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے علماء نے، آپ کے استاد گرامی علامہ طیبی نے آپ کو بقیۃ الاولیاء اور قطب الصلحاء کا ٹائٹل دیا تھا، اور اسی طریقے سے مختلف اہل علم نے آپ کی علمی فضیلت اور علمی مقام و مرتبہ کے بارے میں لکھا، اور اپنی تحریروں کے اندر
اس کا تذکرہ کیا۔ مشکات المصابیح کا جو ٹائٹل ہے یا یہ جو اس کی وجہ تسمیہ ہے اس کتاب کی یا اس کلیکشن کی، تو اس حوالے سے علامہ طیبی نے لکھا ہے، جو انہوں نے شرح لکھی ہے اس کی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے نام اور معنی میں بلیغ مناسبت موجود ہے، کیونکہ مشکات کا معنی تاکچہ کے ہیں، تاک کے ہیں، اور تاکچہ ایک محدود جگہ ہوتی ہے، جب اس میں چراغ رکھ دیا جائے تو روشنی کشادہ اور وسیع مقام کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مصابیح السنہ میں درج ذیل احادیث درج شدہ احادیث جو ہے وہ اسناد اور مخرج کے بغیر ایک کھلی جگہ پر تھیں، اور جب یہ کمی پوری کر دی گئی تو مصابیح کی یہ احادیث مشکات کی زینت بن گئیں اور ان کی روشنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو علامہ طیبی نے جو ہے وہ مشکات المصابیح کہ اسلامی اسکالرشپ کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے علماء نے کتابوں کے ٹائٹلز میں بھی بڑا اہتمام کیا ہے، اور اگر آپ ہماری علمی تاریخ کو دیکھیں تو کتابوں کے ٹائٹلز کو دیکھیں، پھر ہر فن کی جو کتابیں ہیں ان کے ٹائٹلز کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک خاص انداز ہے، خاص اسلوب ہے جو مناسبت بھی پیدا کر رہا ہے اپنے اندر موجود مواد سے۔ مثلا میں اکثر طلبہ سے ذکر کرتا ہوں ریاض الصالحین ہے، جو امام نووی کا مرتب کردہ ذخیرہ احادیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روضۃ کی جمع ریاض ہے، اور سہلے سے صالحین، تو سہلے لوگوں کے باغات، کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے جو امام نووی کی اس کتاب کو دیا گیا۔ اور پھر یہ مشکات المصابیح اور مصابیح السنہ، تو یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں انسانی ناموں کی بڑی اہمیت ہے اور ہم اس پر بڑا اسلام نے فوکس کیا ہے، تو اسی طریقے سے جو کتابوں کے جو ٹائٹلز ہیں اور ان کی معنویت اور ان کی اپنے اندر موجود مواد سے مناسبت، یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی گہرائی کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے برصغیر کے علماء کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں جو کتابیں تحریر ہوئیں، یہاں بھی بڑا اہتمام کیا گیا، کتابوں کو جو ٹائٹلز دیے گئے اس میں بڑا اہتمام اور بڑی غور و فکر کے بعد جو ہے وہ ان کو وہ ٹائٹل دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے، یہ جدید ذہن کے اشکالات یا جو جدیدیت کے سوالات ہیں اس حوالے سے، تو اس کے اندر اس کا ٹائٹل بھی اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ، یعنی اسی طرح کا ٹائٹل کہ بڑی اس کے اندر معنویت ہے جو مولانا نے دی۔ اسی طریقے سے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی بہت ساری تحریریں ہیں، مختصر کتابچوں کو ایسے ٹائٹلز دیے گئے کہ بڑی اس کے اندر معنویت ہے، اپنے اندر موجود مشتملات سے تعلق اور نسبت کی بنا پر۔ تو یہ جو ٹائٹل یا اس کی عنوان ہے کسی بھی کتاب کا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی بڑی توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ امام تبریزی رحمہ اللہ کی مشکات المصابیح، جیسا میں نے ذکر کیا، بیسیکلی وہ ایک تکملہ ہے اور ہم ذیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ علامہ طیبی کے مشورے پر ایما پر آپ نے یہ مجموعہ احادیث جو ہے وہ مرتب کیا۔ تو امام تبریزی نے جو ہے وہ امام بغوی نے اختصار کے خیال سے جو سندیں حذف کر دی تھیں اور کتابوں کے حوالے بھی نہیں دیے تھے، تو خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے بھی دے دیے اور ان صحابہ کے نام بھی تحریر کیے ہیں جن سے احادیث نبویہ مروی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر حدیث کا پھر ماخذ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی صحت و قوت اور درجہ و مرتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بغوی نے ہر باب میں 2 فصلیں قائم کی تھیں، الصحاح اور الحسان کے ٹائٹل سے، کہ جن کے اندر جو ہے وہ احادیث نبویہ وہ لے کر آئے ہیں، لیکن امام تبریزی نے عموماً 3 فصلیں قائم کی ہیں۔ پہلی میں تو وہ امام بغوی کی طرح صحیحین کی روایت درج کرتے ہیں، اور دوسری میں ان ائمہ کے علاوہ کہ جن سے امام بغوی نے روایتیں نقل کی ہیں، اور بعض دوسرے ائمہ فن کی کتابوں کی حدیثیں بھی شامل کر دی ہیں امام تبریزی نے۔ اور تیسری فصل میں جو امام بغوی کے ہاں نہیں ہے، امام تبریزی کے ہاں ہے، اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ مرفوع حدیثیں لے کر آتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ ابواب کے مناسب آثار صحابہ اور تابعین کے اقوال جو ہے وہ نقل کر کے راویوں کے نام اور کتابوں کے حوالے دے دیتے ہیں۔ امام تبریزی نے اسی طریقے سے
جہاں پر امام بغوی نے حدیثوں کی کہ غریب ہونے یا ان کے ضعف کی طرف صرف اشارہ کیا تھا، تو صاحب مشکات یعنی امام تبریزی نے ان کی غرابت اور ان کے ضعف کی وجوہ بتا دی ہیں، اور جہاں پر امام بغوی نے سکوت کیا تھا وہاں پر صاحب مشکات نے بھی سکوت سے کام لیا، لیکن بعض جگہوں پر کسی خاص مصلحت اور ضرورت کے تحت جو ہے انہوں نے توضیح بھی کی ہے حدیث کے حوالے سے کہ وہ حسن ہے یا ضعیف ہیں۔ اسی طریقے سے جن حدیثوں کو امام بغوی نے مکمل نقل نہیں کیا ہے، امام تبریزی نے کسی خاص مصلحت کے تحت ابواب کی مناسبت سے ان کو مکمل ذکر کیا ہے۔ مصابیح کی مقرر حدیثوں کو صاحب مشکات جو ہے وہ تکرار کی وجہ سے نظر انداز کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور مفصل اور طویل روایتوں کی غیر ضروری طوالت و تفصیل کو حذف کر کے مختصر روایتیں نقل کی ہیں صاحب مشکات نے۔ اور امام بغوی نے جن طویل حدیثوں کو کسی ایک ہی باب میں تحریر کیا ہے، امام تبریزی نے ان کے کچھ حصے تو اسی باب میں نقل کیے ہیں، مگر دوسرے حصوں کو ان کے مناسب دوسرے باب میں نقل کیا ہے۔ استدراکات بھی ہیں امام خط تبریزی کے امام بغوی پر، تو استدراک بھی کیا ہے مشکات میں کہیں کہیں پر انہوں نے، جیسا کہ مصابیح کی جو پہلی فصل ہے اس میں بعض ایسی حدیثیں شیخین کی طرف منسوب کی گئی ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی طرف، جو در حقیقت ان کے بجائے دوسرے محدثین کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری فصل کی بعض حدیثیں جو شیخین کی بجائے اور ائمہ حدیث کی طرف منسوب کی گئی ہیں، وہ حقیقت میں وہ شیخین کی کتابوں کے اندر درج ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں تصحیح کرتے بھی اور استدراک جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے ہمیں امام تبریزی کے ہاں امام بغوی کی تحریر پر اور ان کی کام کے حوالے سے۔ مشکات المصابیح جو ہے وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کو بڑی شہرت ملی، اور یعنی اس کو بہت پڑھا گیا اور بہت پسند کیا گیا، اور اس کو دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اہل علم نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ کتب کی تعداد 29 ہے، ابواب کی تعداد 327 کے قریب ہے، اور فصول کی تعداد 1038 کے قریب ہے۔ تو امام صاحب نے اس کے اندر جو احادیث ذکر کی ہیں، ملا علی قاری یہ کہتے ہیں کہ 5945 ہیں، اور شاہ عبدالعزیز دہلوی کہتے ہیں کہ 5995 ہیں۔ تو اس کے اندر روایات کی تعداد جو ہے وہ 5000 سے زائد روایات جو ہیں وہ امام صاحب نے اپنے ہاں جمع کر دی ہیں اس مشکات المصابیح کے ذخیرے کے اندر۔ امام صاحب نے تخریج بھی کیا ہے، یعنی انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہ وہ روایات موجود ہیں۔ بعض جگہوں پہ ان سے بھی تسامح ہوا ہے، اور انہوں نے بعض روایات کو شیخین کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان کو شیخین نے بیان کیا ہے۔ مثلاً کتاب الایمان کے اندر جو الوسوسہ کا باب ہے، اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث کو متفق علیہ کا، اس کتاب الایمان کے اندر اسی باب میں جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت کو متفق علیہ کہا، لیکن وہ صرف مسلم میں ہے۔ اور کتاب الجہاد کے اندر قسمت الغنائم کا جو باب ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن عمر سے جو روایت ہے اسے بھی متفق علیہ کہا، حالانکہ وہ صرف امام مسلم سے روایت کردہ ہے۔ تو کچھ مقامات پر امام صاحب کے ہاں بھی ان سے خطا ہوئی ہے، جس کا اہل علم نے آج کے دور میں جائزہ لینے کے بعد اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مشکات المصابیح پر بہت زیادہ کام ہوا ہے، اس کی بہت زیادہ شروح لکھی گئیں، اس کے بہت زیادہ تراجم تحریر کیا گیا دنیا کی، جیسے میں نے ذکر کیا کئی زبانوں کے اندر۔ الاکمال فی اسماء الرجال کے نام سے امام خطیب تبریزی نے خود ایک رسالہ تصنیف کیا جس میں مشکات کے رجال پر گفتگو کی، تو اس کو پھر علامہ طیبی کو پیش کیا جو اپنے استاد تھے، تو انہوں نے مشکات کی طرح اس کو بہت پسند کیا۔ اس کی ایک بڑی معروف شرح جو میں نے ذکر کیا امام تبریزی خطیب تبریزی کی، وہ ان کے استاد علامہ طیبی کی الکاشف عن حقائق السنن کے نام سے دستیاب بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ تحریر کیا علامہ طیبی نے اپنے شاگرد کی مرتب کردہ کتاب کے اوپر۔ منہاج المشکات کے نام سے عبدالعزیز بن محمد نے ایک شرح لکھی۔ مرقات المفاتیح کے نام سے بڑی معروف شرح جو ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے،
دستیاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کی سب سے عمدہ شروع میں شمار ہوتی ہے اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اور بہت زیادہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس سے حوالے دیے جاتے ہیں۔ انوار المشکات کے نام سے بھی ایک شرح ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی 2 شروع لکھی ہیں، ایک فارسی میں ایک عربی میں، لمعات التنقیح کے نام سے جو ہے وہ آپ نے اس کی ایک فارسی عربی زبان میں 2 جلدوں میں تحریر کی شرح، اور اس شرح کو بھی بہت زیادہ اہمیت سے نوازا گیا اور بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد تحریر ہوئی، اور جو ہے وہ متوسط درجے کی، یعنی متوسط بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی بھی نہیں ہے، اور عمدہ شروع میں شمار ہوتی ہے۔ نہ اختصار سے کام لیا ہے نہ شیخ نے، اور نہ بہت زیادہ تفصیل ہے، تو اس میں بڑے نکات ہیں جو شیخ نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، علمی نکات کے جنہیں بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ اشعۃ اللمعات کے نام سے فارسی میں پھر 4 جلدوں میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی شرح تحریر کی۔ اسی طریقے سے اس شرح کی تراجم میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مظاہر حق کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ اور مختصر شرح جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو شاہ محمد اسحاق دہلوی نے شروع کی تھی، جس کا ترجمے کا آغاز کیا تھا، اور پھر ان کی ہمار مشورے سے شیخ قطب الدین خان دہلوی نے اس کو مکمل کیا اور اس کو مستقل ایک شکل دی۔ تنقیح الروات فی تخریج احادیث المشکات، شیخ ابو الوزیر سید احمد حسن دہلوی جو ہیں وہ اس کے شارح ہیں، مختصر حاشیہ ہے۔ التعلیق الصبیح علی مشکات المصابیح، یہ وہ شرح ہے جو مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب صاحب معارف القرآن کی، اور یہ دمشق سے جو ہے وہ شائع ہوئی، بڑی اس کو بھی بڑی اہمیت دی گئی، اور ایک بڑی اہم اس کی شروع میں شمار ہوتی ہے۔ زجاجۃ المصابیح ابو الحسنات عبداللہ شاہ حیدرآبادی کی ہے۔ مرآۃ المفاتیح معروف ہندوستان کے معروف اہل حدیث عالم مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کی شرح ہے جو 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ اسی کے علاوہ بھی جو ہے وہ اور بھی شروع ہیں جو اس حوالے سے اس کتاب کے اوپر ہونے والے کام کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے جو روات ہیں ان کی تخریج کی گئی ہے۔ تنقیح الروات فی تخریج احادیث المشکات، علامہ احمد حسن محدث دہلوی نے اس کے رجال پر، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، الاکمال فی اسماء الرجال خود علامہ تبریزی کا کام ہے، اور پھر شیخ عبدالحق دہلوی کا اسماء الرجال فی مشکات المصابیح کے ٹائٹل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ طریق النجاح جو ہے وہ علامہ محمد ابراہیم آروی کا اردو ترجمہ ہے، جو انہوں نے مشکات کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالتواب محدث نے ملتانی نے ان پر کام کیا، ترجمہ کیا۔ علامہ اسماعیل سلفی نے ترجمہ کیا مشکات کا۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے جو ہے وہ اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی طریقے سے عبدالسلام بستوی نے ترجمہ کیا، مولانا رفیق اسری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو بہت سارے اس کے اردو تراجم بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اختصارات بھی ہیں۔ سراج الہدایہ کے نام سے سراج الدین نے، سراج الدین حسین نے اس کا اختصار کیا۔ الرحمہ کے نام سے، یعنی رحمت کے ٹائٹل سے نور حسن نے اس کا جو ہے وہ اختصار کیا، وہ بھی آج دستیاب ہے، ہمیں ملتا ہے۔ تو مشکات المصابیح جو ہے وہ احادیث نبویہ کا وہ ذخیرہ ہے کہ جو 8ویں صدی ہجری کے معروف عالم خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے مرتب کیا، اور در حقیقت یہ مشکات المصابیح کا تکملہ ہے، اس کا مصابیح السنہ کا تکملہ ہے، یا اس کی ہم ذیل کہہ سکتے ہیں، اس کو مکمل اور خوبصورت ٹائٹل سے اس کو نوازا گیا، علامہ اپنے استاد کی مشورے سے اس کو مرتب کیا، اور اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کو ہم نے دیکھا، اس کی شروع اور اس کے تراجم کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں پڑھیے، اور اردو شرح کو لے لیجیے، اس کے شروع میں ان کے حالات بھی موجود ہیں، اور اس کتاب کی خصوصیات یہاں جو میں نے بیان کی ہیں ان کو بھی نوٹ کیجیے، اور ان کے علاوہ بھی مختلف جگہوں سے آپ پڑھ کر جو ہے وہ ان کو اپنے ہاں محفوظ کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے ان کو لکھ سکتے ہیں۔ تو مشکات المصابیح
علامہ خطیب تبریزی کی مرتب کردہ کتاب اور اس کا تعارف اور اس کا جائزہ، اس کی خصوصیات اور اس کے تراجم، اس کے شروع کے بارے میں آج ہم نے جانا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے اور فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے بھی بعض اور منتخب کتابوں کو، اور پھر جو 2-3 کتابیں جیسے اعلام الموقعین ہے اس کے بارے میں بھی، اور علامہ مولانا ظفر احمد عثمانی کی جو کتاب علوم الحدیث کے حوالے سے قواعد فی علوم الحدیث، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ مشکات المصابیح کے حوالے سے بھی آپ میں سے اگر کوئی اس پر دیکھے، اس کی شروع کو دیکھے، اس کے اردو شروع کو دیکھے، اور ان کا ایک سے زائد شروع کو دیکھ کے ان کا جائزہ لے کے اور ان پر اگر کوئی کام کرنا چاہے، بعض اسٹوڈنٹس نے کیا، میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا بی ایس آنرز کا، جس نے یہیں سے ایم فل کیا، تو اس نے مشکات کی ایک شرح پر جو یہاں فیصل آباد کے عالم نے لکھی اشرف التوضیح کے نام سے، تو اس پر جو ہے وہ اس نوجوان نے کام کیا تھا۔ دیکھیں ہر کتاب جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر کام کیا جائے، بلکہ یہ کیا سکتا ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام کس نوعیت کا ہے، اور آپ کا کام جو ہے وہ کس طریقے سے اس کام کو ہائی لائٹ کرے گا، اجاگر کرے گا، یا اس کام کی وہ پہلو کے جو عمومی طور پر سامنے نہیں ہوتے یا عمومی طور پر واضح نہیں ہوتے، ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا جو مطالعہ کی وسعت ہے اس کا بہرحال اہتمام کریں، تاکہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں، وہ چیزوں پر آپ پرکھ سکیں، جانچ سکیں، اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے لیے وہ راہیں متعین کر سکیں کہ جن پر چل کر آپ نے ایم فل کا مقالہ تحریر کرنا ہے۔ تو بہرحال صاحب مشکات کے حوالے سے بھی پڑھیے، مشکات کے شروع کے حوالے سے پڑھیے، ان کو دیکھیے، اور پھر اس حوالے سے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں اور اس کو پھر ہمارے ساتھ ڈسکس کیجئے، تو آپ اس پر بھی علمی اور تحقیقی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کورس کو اسی طریقے سے جاری رکھتے ہوئے اختتام کی طرف اس کو لے کر جائیں گے۔